الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفحہ نمبر 41 اور آخری لائن. پہلا اس کا لفظ کل پڑھا تھا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. 238 ہے آیت نمبر 238 صفحہ نمبر 41 کا آخر اور صفحہ نمبر 42 کے آغاز میں. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی. الصلاۃ کی جمع، صلاۃ عربی میں نماز کو کہتے ہیں الصلوات. نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ اور نماز کی الوسطیٰ جو درمیانی ہے. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حفاظت کے متعلق کل بھی ذکر ہوا تھا کہ حفاظت کی کئی شکلیں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے ان لوگوں کی کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے، اور سورہ معارج کے اندر بھی بالکل سیم الفاظ ہیں. آیت نمبر 34 بھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون. مومنوں کی خوبی ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. مومن دوسرے معنی میں یہ سمجھیں کہ مومن ہوتا بھی وہی ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور مومن جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا مومن ہوتا بھی نہیں ہے. بالکل سیدھی بات ہے. یعنی مومن کی علامت نماز کی حفاظت کرنا ہے، اور جس شخص کی نماز کی حفاظت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. مسلمان ہے مومن نہیں ہے. اس لیے تاکید کی گئی حافظو، حفاظت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حفاظت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آغاز میں جب اسلام کے شروع میں نماز کی فرضیت تھی تو دوران نماز صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آتے تھے ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں، کون سی صورت ہو رہی ہے، وہ بتا بھی دیتے تھے نماز کے اندر. آغاز میں یہ سلسلہ تھا. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بات تھی، اب آئندہ حافظ الصلوات، نماز کی کیا کرنی، حفاظت کرنی. یہ بولنا، بات کرنا، یہ جواب دینا، یہ بالکل بند، یہ ختم. یہ مخاشف کی 4534 یعنی 4534 نمبر اور مسلم شریف کی 539 نمبر حدیث ہے کہ عام حالت میں باتیں کر لیا کرتے تھے اور ضرورت کی چیزیں پوچھ بھی لیا کرتے تھے. اور اب بھی آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد ہمارے پر کیا لگی، پابندی لگی. اس کے بعد پھر بات نہیں کرنی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، خاتون تھی، تو کہنے لگی کہ نماز پڑھ رہی تھیں تو میری ہمسائی آئی یا رشتہ دار عزیز آئیں، انہوں نے مجھے کہا آپ نماز بھی پڑھتی رہیں، میری بات بھی ساتھ سن لینا، مجھے جلدی ہے، میری بات بھی سن لینا، مجھے جلدی ہے. تو میری توجہ نہیں بھی تھی تو میری توجہ ادھر ہو گئی. تو یا اس طرح کرنا کہنا جائز ہے؟ تو بات وہی ہے کہ اس طرح کرنا جائز تھا جب کہہ دیا کہ حافظ الصلوات، نماز کی کیا کرو حفاظت. وہ ہے کہ اسی طرف دھیان رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے، خیال اسی طرف کرنا ہے، یہ اس کی حفاظت ہے. اور وقت پر پڑھنے کا ذکر کل ہوا تھا کہ نماز کی حفاظت میں ایک پہلو کیا ہے، اس کے وقت پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت معین جو کہا گیا. اور اس کے بارے میں بھی آپ نے حدیث پہلے سنی. اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آئے، باقاعدہ 2 دن اللہ کے رسول کو نماز پڑھاتے رہے، 2 دن نماز پڑھاتے رہے.
اب پہلے دن میں اول وقت کی نماز، یعنی نماز کا ٹائم جو سٹارٹ ہو جاتا تھا یہاں سے شروع ہو گیا، اور کہتے کہ یہاں تک، یہاں سے شروع ہو یہاں تک ختم، یہ درمیان میں کیا ہے. اور دوسرے دن جب پڑھائی تو آخر میں پڑھائی اینڈ میں کہ اس کے بعد وقت کیا ہو چکا نماز کا ختم. اور یہ آغاز، یہ انتہا، اس کے درمیان میں جو اوقات کس کا ہے؟ نماز کا. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ ڈیوریشن کے اندر اندر جو بھی نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز صحیح ہے. ہمارے یہاں اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، اذان ہو رہی ہے، کوئی اول وقت میں دے رہا ہے اور کوئی بعد میں دے رہا ہے. بعد والے کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اوقات کے اندر اندر ہے، اس ڈیوریشن کے اندر اندر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فضیلت دیکھنی پڑے گی. تو فضیلت یہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 527 اور مسلم کی 85 نمبر حدیث ہے، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو عملوں میں سے بہتر عمل، پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے اول وقت میں، اول وقتہا، وقت یعنی اول، ہاں، خیر الصلاۃ فی اول، بہترین نماز وہ ہے، نماز تو وہ نماز ہے ادھر سے ٹائم شروع ہوتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. ادھر پڑھی ٹھیک ہے، ادھر پڑھی ٹھیک ہے، یہاں بھی پڑھی ٹھیک ہے، ڈیوریشن ٹائم کے اندر جس نے پڑھی نماز ٹھیک ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ اول وقت میں. عقلی طور پہ بھی دیکھیں، غور کریں، یہ یہاں سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یہاں ختم ہوتا ہے. ایک بندہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ جب یہاں ٹائم آئے گا پڑھ لوں گا، یہاں ٹائم آئے گا کیا میں پڑھ لوں گا. خدا نہ کرے اس یہاں تک پہنچتے ٹائم اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو موت آ جاتی ہے. عند اللہ، اللہ کیا وہ جواب دے کہ وقت تو ہو گیا تھا، آپ نے نماز، بات سمجھ آ رہی؟ کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وقت تو یہاں سے شروع ہو گیا تھا، تو آپ انتظار کس بات کے تھے؟ اس لیے بہتر نماز اول میں کیوں کہا گیا کہ جو ہی فرض ہوئی، آپ پر ٹائم جب ہو گیا، فرض آپ پر ہو گئی تو آپ اس کو فوری کیا کریں؟ ادا کریں. اگر اس کے انتظار میں ہے تو ٹائمنگ تو یہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ٹائم ہے. اس طرح پڑھتا ہے تو ہو جائے گی، اس طرح پڑھتا ہے تو نماز ہوگی، اس کی بھی نماز، یہاں اس سے باہر نکلتا ہے تو نماز نہیں، وہ قضا کی طرف چلی جائے گی. اس کو وہ سمجھے بے شک میری ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نمازی کو اوقات نماز کا علم بھی ہونا چاہیے کہ میں کہیں قضا میں تو نہیں جا رہا. اور یہ بھی کہ نماز میں فضیلت والی کون سی ہے، زیادہ اچھا آسان طریقہ کون سا ہے، شروع میں یا آخر میں، درمیان میں کہاں. لیکن عقلی طور پہ حدیث میں بھی آ گیا کہ بہترین نماز، اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے، نماز کا اول وقت میں پڑھنا، اس کے وقت میں. اور خیر بہتر نماز جو اول وقت میں پڑھی جائے. تو اس کی عقلی وجہ بھی بنتی ہے کہ اگر یہاں نماز کا ٹائم فرض ہو گیا، آپ کے اوپر نماز کا حکم لاگو ہو گیا، آپ پھر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے، ابھی تو ٹائم. اگر اسی کنڈیشن میں موت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہوا ہے عملی طور پہ ایسے ہوتا ہے. ان اللہ موت کے بعد کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے پوچھا کہ ابھی نماز کا فرض ہو، تم نے نہیں پڑھی، تو کیا جواب دیں گے؟ میں آخری انتظار میں تھا، درمیان انتظار میں تھا. اول وقت میں پڑھ لے گے تو فرض ادا ہو جائے گا. تو یہ عقلی بھی یہی ہے اور حدیث کے حوالے سے بھی وہی ہے. بہتر نماز کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے. اس میں ایک اور مسئلہ ہے، یہ تمام نمازیں اول وقت میں اور عشاء مؤخر وقت میں. اس کی وجہ آپ کو حدیث یاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں. آپ صلی نکلے ہی، صحابہ کے انتظار کرتے 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 کہ نصف اللیل کے قریب جا پہنچا وقت. اور آپ کو یہ ذکر ہوا تھا یاد کہ عشاء کی نماز کا اوقات کب تک ہے؟ اس سے پیچھے نہیں. ہمارے بعض لوگ سحری کے ٹائم پڑھتے رہتے ہیں یا پھر اٹھ کے پڑھیں گے، وہ نہیں. نصف اللیل، وہ نصف اللیل آگے پیچھے ہو سکتا ہے سردیوں گرمیوں میں یا جس طرح ہمارا ٹائم ہوتا. تو نصف اللیل کے قریب اللہ کے نبی آئے، آپ نے جماعت کی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر مشقت نہ ہوتی اپنی امت پر تو میرا دل کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کس وقت ہونی چاہیے. آپ کے اشارے سے یہ بات مل گئی کہ عشاء کو جتنا دیر کیجیے وہ زیادہ بہتر ہے، جتنا دیر کیجیے وہ زیادہ بہتر ہے. باقی جو بھی نمازیں ہیں وہ کون سی وقت میں؟ اول وقت میں بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی حفاظت کا ایک پہلو ہے کہ نماز کی حفاظت کریں. نماز کو پڑھنا ہے، وقت میں پڑھنا ہے، اول وقت میں پڑھنا ہے. یہ اس نماز کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے. آگے فرمایا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، سب کی حفاظت کرنی، ساری نمازوں کی، اور بالخصوص نماز وسطیٰ نماز کی. اور نماز وسطیٰ میں علماء میں بڑا اختلاف ہے. وسطیٰ کہتے ہیں درمیانی نماز کو.
اس میں مختلف آ رہا ہے علماء کی. درمیانی نماز سے ہوتا ہے وہ دن والی نہ گنے آپ جو رات والی ہیں. اس کے عشاء جو ہے نا وسطی ہے ادھر سے مغرب بالکل غروب کے وقت اور فجر طلوع کے وقت. درمیان والی کون سی ہوگی؟ عشاء. کچھ کہتا ہے نہیں یہ پانچوں میں سے درمیانی جو بنانی ہے پانچوں میں سے دو عشاء کی کر لیں یعنی مغرب عشاء ادھر فجر ظہر عصر کیا ہوتی ہے درمیان. تو اسی طرح ہر کسی نے ایک آراء رائے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اشارتاً اور بعض اوقات اتنا واضح انداز میں کہا گیا کہ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. علماء کی رائے اپنی جگہ پہ لیکن راجح قول سے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک بڑی بات تو یہ کہ نماز ساروں کی حفاظت کرنی ہے لیکن نماز وسطیٰ کا خصوصی خیال رکھنا. اب سب کی اہمیت کا بھی اندازہ سامنے آ گیا اور ان سب میں جو ایک خاص قسم کی طرف اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کیا کریں اشارہ فرما رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کافروں نے آپ کو گھیر لیا. کافروں نے آپ کو گھیر لیا. خندق پتہ 28 دن تک وہ محاصرہ چلا رہا. 30 دن تک باہر خندق کے باہر وہ تھے اندر یہ تھے. تعداد ان کی تھوڑی تھی وہ 30,000 تک لشکر ان کی 8-9 ہزار اور بیچ کے منافق بھی تھے اور یہودی بھی تھے. وہ ساری کہانی تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو ان لوگوں کے قبروں کو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے میری نماز وسطیٰ سے مجھے روک دیا یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا غروب ہو گیا. اس سے کیا معلوم ہوا نماز کون سی ہے؟ یہ بخاری کی 29-31 آیت اور مسلم حدیث اور مسلم کی 627 مسلم کی حدیث نمبر 627 اور بخاری کی 2931 نمبر حدیث. اس میں یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے کیا کرے آگ سے بھر دے. قبروں کو گھروں کو آگ سے بھر دے. اس حدیث میں یوں ہے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے میری نماز وسطیٰ کو مجھ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی. اور یہاں تو یوں ہے نا کہ ان کے گھروں اور قبروں کو ایک ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں یہاں یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ سے ہے. حضرت مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں مسلم شریف کے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. پہلے حدیث میں کیا تھا؟ ان کے گھروں اور قبروں کو. وہ حضرت علی رضی اللہ بیان کر رہے ہیں. وہ بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی 668 نمبر حدیث ہے. اور یہ بیان کر رہے ہیں ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابی وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ مسلم شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی نے گھروں کی جگہ پہ کیا لفظ بولا تھا؟ پیٹوں اور ان کی قبروں کو کس سے بھر دے؟ آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نماز کو وسطیٰ کو مجھ سے روک دیا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز. ہر نماز کی الگ ایک حیثیت ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے اور عصر کی خصوصاً کرنی ہے. اس کی پھر بہت سی وجوہات لکھی گئی ہیں کہ بندہ اس وقت کام میں بالکل مصروف ہوتا ہے. کاروباری بندہ بھی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے اور جب ملازم ٹائم آتے ہیں تو اپنے کھانے پینے اس وقت تو اس میں ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ٹائم وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے. جو نمازی ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. جو نماز اس کے لیے تو کوئی مشکل جس کے لیے نماز مسئلہ ہے اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے اس اعتبار سے کہا گیا. پھر فرمایا گیا اس عصر نماز کی فضیلت دیکھ لیں. اس عصر نماز اب یہ وسطیٰ کے بارے میں پتہ چل گیا کون سی ہے؟ عصر کی. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. فوت کیسے ہوتی ہے؟ رہ گئی. تو فرمایا اس گوئے اس کے اہل و عیال اور مال سب کچھ برباد ہو گیا. جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو, یہ الفاظ ہیں فوت کر, میں اس میں لفظ رہ گئی کہہ سکتا ہوں لیکن بالکل وہی الفاظ ہونے چاہیے جو تقاضا کر سکتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز فرمایا فوت ہو گئی تو یوں سمجھو کہ اس کا اہل و عیال اور مال سب برباد کر دیا گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 352 اور مسلم کی حدیث ہے 626 نمبر. اب پہلے صلاۃ الوسطیٰ بتایا, اب پھر صلاۃ الوسطیٰ کی کیا بتا جا رہی ہے؟ فضیلت. کہ ساری بات کہاں گھوم رہی ہے؟ نماز کے متعلق اس کی. پھر حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بریدہ صحابی ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی. فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا. اس کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے.
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری نیکیاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کیا ہو رہی ہیں، سیکیور ہو رہی ہیں، سیو ہو رہی ہیں. جس طرح کوئی مزدوری کرتا ہے اور پھر مزدوری کبھی ضائع ہو جاتی ہے، مال کماتا ہے پھر مال ضائع ہو جاتا ہے، کمانے کے بعد پھر بھی نقصان ہے، وہ پچھلا بھی جو منافع پہلے تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے. اسی طرح اعمال کا معاملہ بھی ہے. اولئک حبطت اعمالهم قرآن میں بھی آتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، شرک جب شرک کوئی آدمی کرتا ہے نا، اس کے کرنے سے قبل وہ مشرک نہیں ہوتا، مشرک نہیں، اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں، نیکی بھی کرتا ہے، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ شرک کرتا ہے تو پھر اولئک حبطت اعمالهم، میرے ہاں اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی، اور اس کے جو اچھے عمل ہوتے ہیں پچھلے وہ بھی میں برباد کر دیتا ہوں. ہوا منصورہ، وہ دنیا روئی سے اڑ جاتی ہے، اس طرح بکھر جاتے ہیں، اس کو جو پچھلے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ بھی برباد کر دیتا ہوں. اس وجہ سے اس شرک کی وجہ سے. اس نماز کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ بریدہ رضی اللہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا تھا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل سارے کیا ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. یہ 553 نمبر 53 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی حیرانی کی بات ہے، صحابہ کرام اس کو کوڈ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کی وعید بتائی جا رہی ہے، اس کی نماز کی چھوڑنے کی وعید، اس کی چھوڑنے کی نقصان صرف چھوڑنے کا. جو اس کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ الگ بات ہے. وہ بس نماز جو نماز پڑھ رہے ہیں اب دیکھیں ان کا وہ کہاں آگے، وہ اوپر کون پہنچے ہوئے ہیں، وہ کون سے بڑے وارثہ وہ بنے، ان کو مال دولت سے نواز دیا، وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں. یہ تو اہمیت نہ ہونا، یہ تو اس اگلا سٹیپ ہے. یہ اس کی بات ہے جو نمازی ہے، جو نماز کی اہمیت عظمت دل میں رکھتا ہے، پھر بھی کیا کیا اس نے چھوڑ دیا. تو اللہ فرمایا اس طرح اس کی حالت یہ ہوگی. اور فرمایا قوموا للہ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار. اب قومو کتنی ایسی اور چیزیں ہیں آپ اندازہ لگائیں. نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، رکوع بھی ہے، اور بھی، لیکن فوکس کیا اس جگہ پہ قیام ہے کہ نماز کا جو میجر چیز ہے وہ ہے قیام. نماز کی جو میجر چیز ہے وہ کیا ہے؟ قیام ہے. کہ قیام کی حالت میں پتہ چلے کہ اللہ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا قیام ہی بتا رہا ہو کہ اس کی کوئی نماز ہے. وہ قیام کہتے ہیں کہ کھڑے ہونا، کچھ کھڑا بھی ہے یا بس اللہ اکبر آیا گیا، تو قیام ملا بھی ہے یا نہیں. نماز کو کچھ قیام دیا بھی ہے کہ نہیں، کچھ دیر کھڑا بھی ہے کہ نہیں کھڑا، یعنی اس کی اہمیت کو بیان کیا. اور دوسرا یہ کہ نماز کے لیے قیام ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس چھوٹی سی کوئی بہانہ حضور آ جائے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے میں نماز، ہوتا ہے نا، چھوٹی بخار ہے طبیعت بیٹھ کے نماز پڑھ دو، نہیں طبیعت برداشت نہیں کرے. تو قیام کرنا اور بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے حکم کس بات کا دیا کہ حت الامکان حت الوسع، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے بیٹھنے سے بچو، کیا کرو؟ قیام کرو، کھڑے ہو کر اس کی نماز کو پڑھو. بیٹھنا اس کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے. کوئی ایسی قیام کے اندر فرمایا قومو، کھڑے ہو للہ، اللہ کے لیے. اس سے کوئی بات جو نکلتی ہے، جو مقصد کہتے ہیں کہ بالکل کھڑے ہونا کسی اور کے لیے وہ پسند نہیں ہے. پیچھے بھی پڑھ چکے تھے کہ کسی اور کے لیے کھڑا ہونا، یا لفظ کیا قوموا للہ، کھڑے ہونا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز کی حالت میں بھی قیام کرنا ہے، کھڑا ہونا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارے ایک استاد سے وہ اسے کھڑے ترانے کے لیے نہیں کھڑا تھا، وہ نہیں کھڑا تھا، وہ عام روٹی میں کھڑے بھی ہوتے تھے نا تو وہ موو کرنا شروع کر دیتے، کہتے نہیں یہ گناہ ہو جائے گا، اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اپنا ذریعہ ہے نا، وہی کہتا اللہ کہتا ہے میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، کسی اور کے لیے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ابہام شک پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اب کھڑے بھی ہونا ہے کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے تو کھڑا نہیں ہونا نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو کھڑا ہونا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہونا. اب اللہ کے لیے کیسے کھڑا ہونا، اس کی حیت بھی بیان کی جا رہی ہے. قانتین، فرما بردار. فرما برداری چھلک رہی ہو، اس قیام سے نظر آ رہی ہو، آنکھیں ادھر ادھر نہیں جا رہی، ہاتھ کھجلی نہیں کر رہا، داڑھی سیٹ نہیں ہو رہی، ٹوپی بار بار نہیں بنائی جا رہی، اینک سیٹ نہیں ہو رہی. یہ ہوتا ہے نا، دائیں تو نہیں دیکھ کون آیا ہوا ہے، بائیں کون آیا، ہاتھ ادھر دیکھ رہے ہیں، مسجد میں کیا ہے، آگے بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے. یعنی یہ حرکت نماز کے منافی ہیں. یہ ساری حرکتیں نماز کے ایسی فرما برداری کے ساتھ جو نماز تقاضا کرتی ہے. جو نماز کیا کرتی ہے؟ تقاضا. کہ اتنا اہم کام ہے جس کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جس کی حفاظت کے ساتھ پھر خصوصی نماز وسطیٰ کی بات کی جا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ قیام کرنا بھی تم
اس کے پیچھے لوازمات طہارت بھی تو ساری ہے نا، اس کے پیچھے لوازمات طہارت کے بھی تو ہے نا، ایسے تو نہیں ہے کہ کھڑا کرنا نماز کے لیے، ایسے تو نہیں کھڑا ہو، طہارت اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس جو تلاوت قرآن کی پڑھیں اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہونا اچھی بات ہے، وضو کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن ضروری نماز کے لیے اس کے بغیر بات نہیں بنے. نماز کے لیے فرمایا کہ اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. ہاں جب نماز کے تم کھڑو، وہ نفلی ہے، وہ فرض ہے، وہ سنت ہے، وہ وتر ہے، صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، نوافل ہے، جو بھی پڑھو گے، سجدہ شکر ہے، کوئی بھی ایسے کرنا چاہتا یعنی نفل شکرانے کے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، کسی طرح کی کوئی نماز قائم کرو گے اس سے پہلے وضو کا ہونا ضروری. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وضو کا تعلق ہے ہی کس کے ساتھ؟ عموماً آپ باوضو رہنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی باوضو رہا کرتے تھے، لیکن ہم شرط کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، یہ بات نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، یہ بات، لیکن جو بندہ وضو کر کے بیٹھا اور جو نہیں بیٹھا اس میں فرق بھی ضرور ہے، اس میں فرق بھی ضرور، لیکن شرط لگا دینا کہ اس کے بغیر ایسا نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، وہ حکم نہیں ہے اس کے بعد، کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وضو تب کرو جب تم کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ نماز کے لیے، اس کے لیے وضو لازمی، اس کے علاوہ کہ لازم نہیں ہے. اب کرنا چاہے تو اچھی بات، کوئی پڑھ کر کے کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو نہیں کر کے کرتا اس پہ فتویٰ لگانا وہ پریشان والی بات ہے. جو کرنا چاہیے دونوں سے تقابل کیا جائے، ایک نے وضو کیا ہوا، ایک نے نہیں کیا ہوا، دونوں تلاوت کر رہے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ جو باوضو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ کہیں کہ یہ ناوضو اس کو بغیر وضو کے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، ایسا نہیں ہے. ورنہ ایسی کہیں قرآن میں کوئی بات ہوتی ہے جس نے نماز کے لیے شرط لگا دی گئی اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑو وضو کرو، باقی کسی کے لیے وضو نہیں ہے. یہ نہ کہ کل مسجد میں داخل ہونے کی وضو شرط ہو جائے، پھر عیدگاہ میں داخل ہونے کی وضو کی شرط ہو جائے، پھر اور چیزیں نکلتی جائیں. اسی طرح کی مثال آپ کو سمجھاؤ، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا قربانی کا جانور کے لیے تو اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ عیب وہ جو حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے لنگڑا، کانا، بھینگا، سینگ ٹوٹا، وہ جو ذکر ایسے جنرلی کہہ دو کہ اس میں عیب نہ ہو، پھر تو عیب انبار لگ جائے گا. ہر بندے کے علاقے کے مختلف ہیں، عیب تو کئی نکل رہے ہیں جانور میں، نہیں، وہ عیب جو اللہ کے نبی نے مینشن کیے ہیں. وضو بھی وہ جگہ ہوگا جہاں حضور نے مینشن کیا ہے، ایسے ازیوم نہیں کر لیں گے کہ اچھی کرنا چاہیے نہیں تو نقصان ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں. ہاں یہ کہیں آپ کہ جو کر کے آئے گا اس کی فضیلت، اور جو نہیں کر کے آئے گا اس میں فرق ضرور ہے، کیونکہ باوضو رہنا یہ سنت کا بھی ہے، اچھا عمل بھی ہے. تو اسی طرح یہاں دیکھ لیں تو فرمایا کہ قیام کرنا ہے، لیکن قیام کے لیے یعنی ایسا قیام جو قیام کے تقاضوں کو پورا کرے، فرما برداری اس کے اندر ہو، ادھر ادھر توجہ، نظر ادھر، ہاتھ ادھر. اکثر ایسی ہوتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہوئے کئیوں کو میں نے دیکھا وہ داڑھی بنا رہے ہوتے ہیں، کئی بیویوں کو دیکھا وہ دوپٹے میں کپڑے میں سیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، کپڑا سے دوپٹہ سے پیپر بھی توجہ ہو رہی ہے، نماز پہ توجہ ہے نہیں. نماز قانتین کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر اجر ملے گا، وہ اصل نماز ہوگی. خارش ہو رہی تو خارش کر نہیں سکتے؟ ہاں خارش کرنا اچھی ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ مجبوری تو کریں. بعض اوقات معمول بن جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں عادتاً ہوتا ہے، سیٹ کریں گے، سیٹ کرتے رہیں گے، یوں دیکھتے رہیں گے، یوں دیکھتے رہیں گے، ایسے کرتے رہیں گے، پھر یوں کریں گے، اس طرح عادت ہے. میں نے امام کعبہ کو ایک دفعہ دیکھا، وہ انہوں نے رومال ایک دفعہ نہیں کی تھی، وہ رومال نہیں پہنتے جو ایسے کر کے ایسے کر رہے تھے، پھر کچھ بعد پھر ایسے، پھر مسلسل میں نے 3-4 دفعہ ان کو اس طرح دیکھو. غیر دھیانی میں ایک ہوتا ہے، اب ان کو یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوتا، انسان ہے نا، چیزیں جبلت میں آ جاتی ہیں. کہا یہ گیا کہ قانتین ایسی فرمانبرداری کہ اور کوئی حرکات، کھانا نہیں، پینا نہیں، بات کرنی نہیں، ایسی حرکت نہیں کرنی جو منافی ہے نماز. تو یہ ہوتا ہے قانتین، اس طرح کرنا. حدیث میں نماز میں بولنے کی بات جو نا فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حدیث کا بخاری کے اندر آتا ہے، مسلم شریف میں بھی آتا ہے، بخاری کی 1199 نمبر اور مسلم شریف کی 538 نمبر حدیث ہے. کہتے ہیں رسول اللہ کہ حضور نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، ہم آپ کو سلام کرتے تھے. حضور نماز پڑھا رہے تھے، آغاز میں ہم کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر حضور اس کا جواب دیا کرتے تھے، نماز میں بھی وعلیکم السلام جواب دیا کرتے تھے. پھر کیا ہوا، جب ہم حبشہ گئے، حبشہ کو پتہ ہے ہجرت حبشہ ہوئی تھی پہلے، مدینہ کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے، ہجرت حبشہ ہوئی. جب حبشہ سے ہم واپس آئے نا تو پھر اللہ کے رسول نے ہمارے سلام کا جواب نہ دیا، ہمارے سلام کا جواب نہ دیا، اور فرمایا نماز میں آدمی کو فرصت کہاں، یہ لفظ ہے، نماز میں آدمی کو فرصت کہاں.
یعنی یہ لفظ بول کے کہ سلام کا جواب میں کیسے دوں، نماز میں مشغول ہوں، توجہ ادھر ہے، اب میں کیسے جواب دوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زبانی جو جواب دیا کرتے تھے وہ جواب نہیں دیا۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ 1199 بخاری کی اور 538 جو ہے نا یہ مسلم شریف کی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن، یہ جو میں نے پہلے بیان کیا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی، کہ ہم پہلے سلام کرتے تھے، اللہ کے نبی نماز کی حالت میں جواب دیتے تھے۔ اب فرما برداری کے یعنی قانتین کے منافی نہیں تھا وہ شروع میں، جب حبشہ سے واپس ہے پھر ہم نے روٹین میں سلام کیا، نماز پر آپ نے جواب دینا بند کر دیا۔ پھر بعد میں یہ بھی فرمایا کہ نماز میں فرصت کہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر سلام جو ہے نا جواب نہ ملا تو ہم نے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت بلال سے پوچھا۔ اب بلال سے کیوں پوچھا؟ بلال مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، قریب تھے، آپ مؤذن کو پتہ ہے تکبیر بھی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ اس نے کہنی ہے جس نے اذان دینی، تو انہیں ان سے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے، کہ بلال یہ بتائیں کہ جب اللہ کی نماز میں سلام کیا جاتا تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ سوال پہ سنیے، غور کیجیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 368 نمبر، ترمذی شریف، سیاستہ کی جو بک ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ بکس ہیں سیاستہ کی، اور بھی مسند احمد، تو حدیث کی بکس ہیں۔ تو ان میں ترمذی رحم اللہ کی نے اپنی حدیث کتاب میں 368 نمبر پہ کہ حضرت بلال سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ جن کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے پوچھا اب نماز میں جب اللہ کے نبی کو سلام کیا جاتا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے؟ اب سوال سے معلوم ہوتا ہے صحابی نے یہ نہیں کہا پوچھا کہ اللہ کے نبی کو جب سلام کیا جاتا تھا آپ جواب دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ سلام جب نماز میں کیا جاتا تھا تو حضور جواب کیسے دیتے تھے؟ صحابی کا نظریہ کیا ہے کہ سلام تو کرنا ہی ہے، سلام تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت صحابی کو بھی یہ کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو، جو کہہ رہے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ نماز میں فرصت کہاں، یہ نہیں کہا کہ آپ نے سلام کرنا نہیں آج کے بعد، یہ نہیں کہا کہ آپ نے سلام نہیں کرنا نمازی کو، آپ نے فرمایا نمازی کو فرصت کہا، یہ نہیں کہا کہ کہنے والا سلام نہ کہے، یہ کہا کہ نمازی سلام زبان سے جواب نہ دے، یہ جواب ملا، یہ فرصت کہاں، یہ نمازی جواب زبان سے جس طرح وعلیکم السلام کہہ دیتے تھے وہ جواب نہ دے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے سلام کہیں ہی نہ نمازی کو، یہ کہنا چاہیے، نہیں کہا آپ نے۔ اور اس دوسری حدیث میں ترمذی کے اندر جو آ گئی، حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھ لیا بلال سے کہ نماز میں جب سلام کیا جاتا تھا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے آپ جواب دیا کرتے تھے، ہاتھ کے اشارے سے آپ جواب۔ یہ 368 نمبر حدیث ہے، میں اس لیے اس کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نمازی کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیے، تو دونوں حدیثیں میں بیان کروں، جہاں روکا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں، ان دونوں میں پھر جس کا نہیں دل کرتا وہ نہ کرے، کیونکہ فرض تو نہیں ہے سلام کرنا، سنت ہے نا۔ اگر جس کا دل نہیں کرتا، شریعت کہتی ہے کہ کہو، شریعت کہتی ہے کہ سلام کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں جب سلام کیا جاتا تھا تو آپ جواب کیسے دیتے تھے؟ یہ نہیں پوچھا کہ سلام نماز میں آپ کو سلام کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ نماز میں سلام کیا جاتا تھا تو حضور جواب کیسے دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ اور یہ جو آپ کا اشارہ ہے سلام کا استعمال کرتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں ہمارے وجود میں آ گیا، اس کی بیس ہے پوری پیچھے شریعت میں اس کی، لیکن ایک شرط ہے کہ دور سے اگر کسی کو کہتے ہیں تو ایسے ہاتھ نہیں ہلانا، ہائے بائے وائے بائے نہیں کرنا، السلام علیکم بھی ساتھ کہہ دیں، آواز پہنچے نہ پہنچے، اشارے سے اس تک سلام بھی کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ اور سلام اشارے سے پہنچ گئے، اس کو بھی یہ مقصود ہو کہ سلام میرے تک پہنچا، دور سے اگر کوئی کھڑا ہے نظر نہیں آ رہا، نظر آتے آواز نہیں جا رہی، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو نمازی کو بھی اشارے کی حالت میں جواب دینا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ پوری جماعت میں سارے کے سارے اشارہ کریں، کوئی بھی کر دے تو وہ ہم آداب آپ نے پڑھے کہ مجلس والے کو کوئی واحد آنے والا کر کے ایک بھی جواب دے تو جواب ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس قانتین فرما برداری کے سلام منافی نہیں ہے، منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ملتا ہے کہ نماز کی حالت میں نماز کی رد کر رہے تھے تو آدمی کو جو گزر رہا تھا، گزرنے والا، اب وہ نماز جو امام پڑھا رہا ہے نا، تو اب جو عام گزرنے والا شخص ہے نا وہ نماز میں نہیں ہے، وہ نماز میں نہیں، وہ سنتا ہے کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں، وہ ویسے کہتا ہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو یوں پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں۔ پیچھے جو جماعت میں کھڑا ہے وہ تو الفاظ بتائے گا نا، وہ کیا کرے گا؟
وہ تو الفاظ بتائے گا، آیات بتائے گا جس طرح بتائی جاتی ہیں. لیکن جو بغیر نمازی پیچھے گزر اس کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ ویسے روٹین میں اس کو بولے گا، کیونکہ اس کو نماز کے اندر نہیں ہے. وہ ویسے بولے گا کہ آپ اس طرح پڑھیں، یہ غلط ہے، اس کو صحیح پڑھیں، اس طرح کریں، وہ بول سکتا ہے. یہ نماز کے علاوہ والا جو باہر والا. اور اس وقت کیا خیال ہے آپ کا، اس امام کو لقمہ اس کا لے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ لینا کیوں لینا چاہیے؟ وہ باہر والا بندہ اور سے کیوں لے؟ سلام تو نہیں لینا چاہیے میرے بھائی. باہر والا میں سلام کرتا ہے تو وہ تو ہم نہیں لیتے. نہیں وہ تو نہیں، لقمہ لے لینا چاہیے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا اسی طرح. مثال کے طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نمازی کو فرصت دینا ہے. تو آپ بھی تو فرصت یہ بتا سکتے تھے بھی اس طرح یعنی کہ نا اشارے سے بھی جواب دے دیے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے کہا نا، صحابی نے نہیں پوچھا آپ کا مقصد کیا ہے. فرصت یہی دلیل ہے اس بات کی کہ بولنے کی فرصت کہاں، کیونکہ سلام کا جواب بولنے سے کیسے دیا کرتے. بات تو یہ ہو رہی تھی. کیونکہ ایک نا یہ تھوڑا سا جو جب ادھر آئے نا تو یہ میرے لیے نئی چیز تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ نماز میں نا ڈسٹربنس آتی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے وہ سلام ہی کرے جا رہا ہے، تو وہ ڈسٹربنس آتی ہے نہیں نا. اور وہ باقی سی بات ہے کہ وہ جو نمازی دوسرا ہے اس کو واقعی فرصت نہیں ہوتی اس چیز کی نا کہ وہ جواب دے اس طرح یعنی سب کے. دیکھو میں نے پہلے کہا کہ سلام کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن اس سنت کا انکار کرنا زیادہ خطرناک. آپ نہیں کرنا چاہتے سنت چھوڑ رہے ہیں نا، فرض تو نہیں چھوڑ رہے، سنت چھوڑ رہے ہیں. لیکن اس کا سرے سے انکار کرنا کہ کرنا ہی نہیں چاہیے. تو خلل آ رہا ہے نا سر. ہاں جی، اس سنت کی وجہ سے فرض میں بھی تو خلل آ رہا ہے نا. خلل آتا تو صحابی بلال رضی اللہ یہ نہ کہتے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا. جہاں خلل تھا آپ نے فرمایا فرصت کہاں، یعنی زبان سے جواب دینے کی فرصت کہاں. صحابی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب دیا کرتے تھے، پھر نہیں دیا. نہیں دیا کیا مطلب؟ وعلیکم السلام نہیں کہا، بولے نہیں. اس سے بلا اور پیچھے اور بھی حدیث گزری کہ ہم باتیں کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے، وہ بھی رک گیا. سلام کا جواب بھی بولنے سے رک گیا. جس طرح باقی باتیں بولنے سے روک گئی، یہ بھی بولنے سے رک گیا. اب اگر منافی نماز آپ کہتے ہیں، میں آپ کو مثال دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کھڑے ہوئے تھے. اب سوال چل گیا تھوڑا سا جواب اس کے متعلق. اب نماز میں آگے گئے، پھر فوراً پیچھے آ گئے. یاد ہے نا، آپ پیچھے گئے تو پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی آج تو کبھی تو آپ نے ایسے نہیں کیا. فرمایا مجھے نا جنت دکھائی گئی، خوشی دکھایا گیا. تو میں نے کہا ایک توڑ لو اپنی امت کے لیے. پھر آگے دیکھا تو کیا تھی؟ جنت بھی مجھے نظر میں. فوراً کیا ہو گیا؟ پیچھے ہٹ گیا. نماز میں کوئی خلل نہیں آیا. اور آپ نے فرمایا کہ تم نماز کے حالت میں کھڑے ہو اور تمہارے آگے سے سانپ گزرتا ہے، آگے سے، پیچھے نہیں کہ میں چھوڑ کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگ دو، آگے سے. تو اسی حالت میں جا کے اس کو مار دو. اب نماز میں ہو، بولنا نہیں، بے معنی الفاظ استعمال نہیں کرنا. اس کو مارنے کے بعد آپ کی نماز میں سے شروع کرو. آپ نماز میں کتنا بڑا خلل آیا، آپ کی نماز کو اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اس کے علاوہ پھر کل آئے گی صلاۃ الخوف. اسی آیت کو میں نے آج اسی بات پہ رکھا، اسی ایک آیت کو لیا. آگے ہے نیا ٹاپک صلاۃ الخوف کا، تو اس لیے اس پہ الگ ہو جائے گا. پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے، پچھلی بات اگلی بات مکس ہو جاتی ہے نا. اس لیے حالانکہ اس کے اندر اور بڑی چیزیں تو میں مختصر بیان کر رہا ہوں. تو صلاۃ الخوف میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری لیس کھڑی ہوتی ہے ایک جماعت، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اگلی آ جاتی ہے. پھر وہ خلل کدھر گیا؟ فرض نماز خلل کدھر گیا؟ ہمیں سلام ہی خلل دیتا ہے. اتنے بڑے خلل کو تو ہم خلل سمجھتے نہیں. وہ ٹھیک ہے. اصل وقت کیا بنی کہ ہمارے ہاں وہ صلاۃ الخوف کبھی موقع ہی نہیں ملا. پریکٹیکلی آج بتایا جائے نا مساجد میں، علماء اس کو کبھی کسی اور ریئل کر کے دکھا دے تاکہ لوگوں کے علم میں تو ہونی چاہیے نا کہ نماز خوف کیسے پڑھی جاتی ہے. جنگ ہو رہی ہو تو آپ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، تو اس کا پتہ چل جائے. نہ کبھی اللہ نہ کرے ایسا موقع ملا ہے، بلکہ نہ کرے کیوں، میں کہتا ہوں کرے تاکہ شہادتوں کا پتہ چلے، ایمان والے نتر کے سامنے آئے، اللہ کی راہ میں کٹے مرے، پتہ تو چلے نا. تو اس وقت پتہ چلے یہ نماز کی خلل کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ان ساری چیزوں سے اگر نماز میں فرض میں کوئی خلل نہیں آتا تو اونٹنی پہ بیٹھے اور نفل پڑھتے ہیں. سر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کنڈیشن چینج ہوگی نا کہ دیکھیں جہاں جان کو خطرہ ہو تو خدا نہ خواستہ کوئی حرام چیز بھی وہ استعمال کی جا سکتی ہے نا، کھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ بہت قلیل مقدار میں. سملرلی اسی طرح اگر فرض کریں صاف تھا تو وہ بھی جان کے لیے خطرہ تھا. اور جنگ جو ہو رہی ہے اس میں نماز کا جو ہو رہا ہے اس میں بھی جان کا ایک پروسیجر ہے. لیکن اس والی کنڈیشن کے اندر جہاں پر اسے سلام جو ہے نا اس میں کہیں وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس میں خدشہ کیا لگ رہا ہے وہ بتائیں. خدشہ اس میں تو دعائیں کلمات ہیں، اچھے الفاظ ہیں، تو اس میں خدشہ کس بات کا ہے کہ دھیان بٹ رہا ہے. وہ تو ایسے ہی ہے نا سر. اگر اس سلام کی آواز میں آ کر نا اس طرح سننے سے
کیا آپ سلام کے علاوہ اور کچھ چیز آپ کے کام میں نہیں پڑ رہی؟ اچھا کیا وہ فرض کریں امام صاحب ہیں یا باقی جو مقتدی ہیں وہ کیا کسی ایک سلام پہ جواب دے کے ختم کر دیں یا وہ سب جب نہیں کسی جتنے کا آتے رہے ان کے جواب دیتے رہے؟ کسی کا دے دے، کوئی ایک دے دے، پوری جماعت نہ دے، کوئی پوری جماعت میں سے کوئی ایک دے دے، جواب ہو جائے گا. اب اس کو فوکس اسی طرح آنے والا فرض کرو وہ کوئی ایک سلام ہی کر دے باقی سب لوگ نہ کیا کریں. وہ اس کی نہیں، وہ آنے والا تو نیا ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. ہم سارے محفل میں بیٹھے ہیں. لیکن ایک تو وہ تو صحیح ہے آپ کی بات، لیکن وہ جو ایک مثال کے طور پہ جتنے بھی 5 10 15 لوگ ہیں ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ سلام نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک جو بھی پڑھ لے آ گیا ہے وہ سلام کر لیا اس نے. سوال یہ ہے بعد میں آنے والے کو کلیئر ہونا چاہیے. آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے سلام کرتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور آتا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. سر ویسے میں تو سمجھتا ہوں، ویسے میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے، آپ اس کو کلیئر کریں. کم علمی کی بنا میں کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ جب اتنا بڑا یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یعنی درس ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، اس سے وہ توجہ ہٹتی ہے. نہیں ہے نا، مثال کے طور پہ آپ ایک ٹاپک پہ چلے ہوئے ہیں، کوئی بات بڑی اچھی ذہن میں آنی تھی یا وہ بات کر رہے تھے، ایک میں آیا تو میں نے آ کے سلام کیا تو وہ آپ اس سے سائڈ پہ ہو گئے. کسی سوال کسی ذہن میں جواب سوال ہے. لیکن میرے خیال میں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر حدیث صحیح ہو تو بیان تو خیر اس کے اندر ہو سکتی ہے جو ہمیں سمجھ میں شک نہیں بھی آ رہی، صحیح تو بہتری اس کے اندر ہو سکتی ہے. اور صحابی کا یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ سلام کی اہمیت کتنا تھی. یہ ہمارے سارے عقلی سوال ہو سکتے ہیں، خیر اس میں خیر اس کے اندر جو اتنے کئی چیزیں ہیں جو ہمیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، رشید کہتی ہے ہمیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن نتیجتاً وہ وہاں صحیح پہ پہنچتے ہیں، بعد میں نتیجہ نکلتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں بات ٹھیک تھی. سلام کے علاوہ بندے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دوبارہ حدیث سنانا سر. بہت سال آتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سلام کی وجہ سے پھر دوبارہ آپ اس میں ان ہو جاتے ہیں. نماز کے بارے میں پھر یہ نمبر یاد کر لیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بلال رضی اللہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سلام کیا جاتا تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ یہ پوری ورڈنگ ٹرانسلیشن ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیم ٹو سیم ورڈنگ. اچھا تو بلال رضی اللہ نے کہا ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. 368 نمبر ترمذی شریف کی، اسلام 360 ہو تو دیکھ بھی لیں گے بات، ٹھیک ہے نا. تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. تو یہ ہاتھ کا اشارہ دلیل اس بات کی کہ پہلے جو زبان سے وعلیکم السلام کہا کرتے تھے وہ تو رک گیا، وہ تو رک. ہاتھ کا اشارہ تو تب شروع ہوگا جب زبان والا سلام کیا ہو، بند ہو. وہ بند ہو گیا تو اس کا مطلب سارا بند نہیں ہوا، اشارے سے اس کی اجازت ہے. اور اجازت میں آپ دیکھیں کہ آپ اس کو اس طرف کیوں لے جا رہے کہ خلل ہے. کیا باقی کوئی آوازیں آپ کے کان میں نہیں آ رہی ہوتی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کھانستے ہیں، موبائل بجتا ہے، موبائل کی کھانسنے کی وہ ڈسٹربنس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ سلام ہی ڈسٹربنس زیادہ بنتا ہے ہمیں. اور فکر کریں نہیں اس میں پھر ایک رپلائی آ رہا ہے نا، جواب دینا ضروری ہے. نہیں، آپ سے اشارہ کرنا. آپ ایسے سر اب آپ کا اس اشارے سے مسئلہ ہے، مکھی آتی ہے وہاں تو ایسے کر رہے، مکھی آتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تن کا ادھر تن کا پڑتا ہے آپ اٹھا لیتے ہیں، اس کا اشارہ بھی کرتے ہیں، تن کا اشارہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ ادھر یوں بھی کرتے رہتے ہیں. ایسی چیزیں یوں بھی کر لیتے ہیں جیسے بچنے کی بات کی گئی ہے سب. تو جس کی کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں ہمیں خدشہ لگ رہا ہے. وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو فرسٹ انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے لیے، پہلے اس کے بارے میں کبھی ادراک ذہن سوچ خیال تک بھی نہیں جاتا، تو ہمیں لگتا ہے یار یہ کیسے ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرسٹ ٹائم جب یہ رفع دین کی بات میرے سامنے آئی تھی نا تو مجھے اتنی نفرت اور گھن آئی کہ میں نے کہا کہ یہ شیعوں کے بھی باپ ہیں، یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے. علم نہیں تھا، ہم پڑھے نہیں تھے، پتہ نہیں تھا. تو اسکول میں تھے، استاد نماز فرسٹ ٹائم پڑھائی تھی، بتایا تھا میں نے آپ کو، تو عجیب لگا تھا. پھر جب دیکھا نا بات آگے تک گئی، پھر سمجھ آئی بات. اس کے علاوہ آپ کبھی دنیا کے معاملات میں دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں آپ کو لگیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے. فرسٹ آپ کے موقع پہ، اس کے بعد علم آتے آتے تھے، پھر ذہن قبول کرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ، ہوتا اصل یہ ہے. تو یہ اشارے کی طرف جو بلال نے جواب دیا نا، یہ دلیل تھی کہ وہ زبان والا جواب کیا ہے، ختم، اس کو آپ نے بولنا نہیں ہے، وہ بند ہو گیا. اب یہی ہے. تو کہان دین کے اندر یہ بات آ گئی، اس پہ مزید کر لیں گے انشاءاللہ، وضاحت آپ سے سوال بنتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو حدیث بتاؤں کہ آپ جہاں کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی 2994 نمبر حدیث ہے، 2994 مسلم شریف کی. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میں تمہیں جمائی ہے نا، جمائی ہوتا ہے نا، تو ہر ممکن اس کو روکنے کی کوشش کرو. اچھا عام حالت میں روکو، لیکن نماز میں ہر ممکن اس کو کوشش کرو کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو کہ وہ رک جائے. اب جو ہے آواز سبحان کو آ رہے ہیں، سبحان کو. اچھا
سنیں کہ اب جمائی کو روکو، کیا اس کے روکنے میں کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جمائی آتی ہے آپ روکتے ہیں، روکنے سے فرق نہیں پڑتا؟ بڑی اوکھی روکتی ہے۔ دیکھنے حیران ہو گئے کہ آپ جتنا بھی کوشش کریں۔ اچھا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، آپ کی ڈسٹربنس یکدم توجہ فوکس اسی، آپ نے نماز میں عام حالت میں روکو، لیکن نماز میں اس کو ہر صورت میں روکنے کی کوشش کرو۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اور ویسے بھی سستی کی علامت ہوتی ہے۔ اور چھینک کو فرمایا کہ رکے تو آنے کی لانے کی کوشش کرو، وہ فاسد باتیں نکل جاتے ہیں، یہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ چھینک کو لانے کی کوشش کرو اور جمائی کو روکنے کی۔ اور لفظ کیا ہے؟ نماز کے اندر، یہ مسلم شریف کی 29-94 نمبر ہے۔ اب اس میں کتنا ڈسٹربنس ہے، اشارہ کہاں رہ گیا؟ یہ تو سارا ڈھانچہ ہل جاتا ہے جمائی کے اندر، سارا دھیان کدھر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہیں حدیث میں ہمارے سے فرماتی ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، کہتی میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ادھر ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں نماز میں؟ آپ نے فرمایا یہ ڈاکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کا ڈاکہ ہے۔ تو شیطان بندے کو نماز پر ڈاکہ ڈلواتا ہے کہ نماز بچ گئی، اس کی محفوظ ہو گئی تو یہ تو نکل گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو بخاری کی 751 نمبر پر یہ ڈاکہ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ شروع سے لگا دیا کرو، ڈیلی لگا دیا کرو، ایسا نہ۔ جمائی روکنے سے کوئی ہاتھ سے یا ویسے اس کو ہاتھ سے ویسے روکیں، ہاتھ سے تو آئے گی، مانے، لیکن جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سنتے پڑھ رہے ہیں، کوئی بیٹھا عبادت کر رہا ہے، پھر اس میں تو ہونا چاہیے۔ ہاں جی۔ تو بات ہے کہ نماز میں حالت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو روکنا ہے، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق، نماز کے متعلق جو اس کے متعلق فرمایا نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر یہ ہے تو نماز کے اندر ڈاکہ ہے۔ اور عبادہ بن صامت صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنے نمازیں؟ یہ بات تو پتہ ہی ہے۔ فرمایا جس نے اچھا وضو کیا، نمبر 1، وقت پر ان کو ادا کیا، اور رکوع خشوع کو پورا کیا۔ 2 لفظ غور سے سنیے گا، رکوع اور خشوع کو پورا کیا۔ ہمارے رکوع پورے نہیں ہوتے، فوراً رکوع آدھا کرتے ہیں، 2 لفظ پڑھے، آدھا جاتے ہوئے پڑھے، آدھا اٹھتے ہوئے پڑھے، ایک لفظ سبحان ربی العظیم درمیان میں شاید پورا ہوا۔ رکوع کو اس کا حق پیٹھ برابر۔ ہمارے شاید فرماتے ہیں مجھے یہ یقین ہوتا کہ اگر میں پانی کا گلاس حضور کی پیٹھ پہ رکھ دیتی تو وہ بھی نہ گرتا۔ یہ الفاظ ہے پیٹھ کا برابر ہونا۔ یوں کھڑے ہو گئے نا پیچھے، آدھا بندہ ایسے کرتے سیدھا نہیں ہوتا، پیٹھ کو کوشش کرو برابر کی طرف لے آؤ۔ اگر مجبوری کو نہیں ہوتا، جس کی عادت نہیں ہے، کوئی تکلیف کا مسئلہ، وہ تو الگ کنڈیشن بن جاتی ہے۔ لیکن نماز کا پراپر ایک سسٹم سیٹ اپ ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے کہ کون سے اعضاء کس طرح ہونے چاہیے، کس طرح رکھنے چاہیے۔ تو فرمایا جس نے رکوع بھی کیا اور خشوع کو بھی پورا کیا۔ خشوع کو پورا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مشکل ہے۔ خشوع ڈر خوف ہے، رکوع کو بھی پورا کیا، خشوع کو بھی پورا۔ یہ سمجھے میں کوئی حدیث کا مفہوم نہیں بیان کر رہا، ہمارے حضرت حدیث کا مفہوم ذکر ہو رہا ہے، نہیں میں اس کی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا خشوع کو پورا کیا، فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ جس نے ایسا کیا تو اس کو اللہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ خشوع، رکوع کو پورا کیا، اچھا وضو کیا، وقت پر نماز کو ادا کیا تو اللہ کا وعدہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس شخص نے ایسا نہ کیا، خشوع میں کمی آ گئی، رکوع میں کمی آ گئی، تو پھر اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے اسے عذاب دے یا بخش دے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے ابو داؤد کی 425 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر فرمایا یہ اس کا نماز کی خشوع کی کنڈیشن ہے۔ اور حفاظت کے متعلق ایک بڑی طویل حدیث ہے، مختصر ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان حافظ علیہ کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ۔ جس نے نماز کے وقت کی حفاظت کی نا، اللہ نے قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا، اور اس نور کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ نجاتاً، اور وہ اس کے لیے نجات کا کیا بن جائے گا؟ ذریعہ بن جائے گا قیامت کے دن۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جس شخص نے اس کی حفاظت وقت پر پڑھنے والی نہ کی تو لم یکن لہو نور ولا برہان و نجات، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ نور ہوگا، نہ کوئی اس کے لیے نجات ہوگی، بلکہ کان یوم القیامہ مع قارون فرعون و حامان و ابی بن خلف، وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ہسٹریاں پوری الگ ہیں، اس کو اب چھیڑیں گے۔ فرعون کا پتہ ہے، ان ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ قارون جو تھا اس کا منشی بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا کام کرتا تھا، اس کی باتیں کرتا تھا۔ حامان
اور قارون جو تھا وہ پیسے والا جو دولت والا مر گیا جس کو اللہ نے کیا اس کے اوپر خزانہ، اس سے پتہ کیا کہا تھا؟ اس کو کسی نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر لو، اتنا اللہ نے دولت دی ہے، مال دی ہے. تو اللہ نے کہا اللہ کا کیا شکر ادا کرو، انی اوتیت علی علم ہے، یہ تو میری اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہے. میرے اندر چلاکیاں پھرتیاں، بزنس کاروبار، وہ ہاتھ لگا تو سونا بن جاتا ہے، چٹکی سے ایسا ہو جاتا ہے، وہ سوچ ہے نا اللہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. تو اللہ نے اس کو فخسفناها فی الارض، اللہ فرماتا ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا. وہ قارون ہے. اور فرمایا حامان وہ ہے جس کو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام عدالت گئے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، پیش کر رہے ہیں مقدمہ، اللہ کو مان، اس کو رب کہتا نہیں میں بڑا رب ہوں. پھر ساتھ ہی کہتا ہے اس کو اپنے منشی کو حامان، یا حامان ابن الصرح علی ہے نا جی، ایک سیڑھی لگا، ذرا اونچی عمارت بنا مینار والی، میں دیکھوں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کا رب کیا کر رہا ہے، میں اس کے رب کو دیکھوں جس کے بارے میں کہتا ہے نا یہ رب ہے، میں اس کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے آنکھوں سے. یہ وہ قارون کو کہہ رہا ہے، حامان کو. اور ابی بن خلف وہ جو استغفر اللہ کہنے لگا میں نبی کو خود قتل کروں گا، نبی کو کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا وہ کہتا قتل کروں گا، میں اس کو قتل کروں گا. اور جنگ بدر میں وہ آیا تھا، واقعہ یاد ہی ہوگا آپ کو. صحیح چل رہا ہے، ٹک ٹک جنگ بدر میں کیا آواز ہو رہی ہے؟ ادھر ہی آئے ٹک ٹک آئے اب وہی ابن خلف وہ ہے کہ جس نے کہا میں قتل کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے کیا کرنا ہے اس کو میں قتل کروں گا. تو جب بدر کا جب موقع آیا تو پیچھے آیا، اس تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو پیچھے پھر رہا تھا. گھنٹہ تو کم از کم پہلے لا دیتا کرو، اچھا بھی سنا والا خود لا کے میرا سوچ تھوڑا دروازہ تو ایمان یہ کھول دیں مجھے. اصل بات ہے کہ ایمان والے کی کبھی دیکھیں نا جو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، یہ نہیں مسلمان ہی وہ کافر ہے، وہ کیا ہے بند کر دیں چل پڑا آواز آ رہی ہے. اب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہاں اٹھ رہے ہیں وہ قارون حامان ان کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں مسلمان، یہ نماز نہ پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے جو حفاظت اس کی نہیں کرتا. اور اس سے معلوم دین کی بڑی چیزیں ہیں، یہ دشمن ہیں بڑے، یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اپنے کیا کہ ان کے ساتھ اٹھایا جانا بے نمازی کی وجہ سے. اور فرمایا کہ ایسے بات قیامت کے دن اصل حقیقت جو ہے نا، اللہ نے قیام نماز، اللہ نبی کا قیام کیسے ہوتا تھا؟ نفل میں، یاد ہے نفل میں قیام کیسے ہوتا تھا؟ تورمت قدمہ، اللہ کے نبی کے قدم مبارک رات کو کیا پنڈلیاں سوج جایا کرتی، یہ ہوتا تھا کھڑے اللہ کے نبی کا قیام. اور تہجد کی نماز جو پڑھائی تراویح آپ کو پتہ ہی ذکر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، سحری کا ٹائم کا خطرہ ہوتا تھا تو کہ کہیں سحری کا ٹائم جو ہے نا ختم نہ ہو جائے. اور عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تکلیف تھی، اب یہ قیام کی کنڈیشن سنیں، کہتے ہیں عمران بن حسین صحابی ہیں، کہتے ہیں مجھے تکلیف تھی جسمانی طور پہ، جس سے ہمارے یہاں ایک بولا جاتا ہے بواسیر کی تکلیف ہوتی ہے بڑی، اللہ معاف فرمائے. تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے رسول مجھے تو تکلیف ہے، مجھے اجازت ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں، مجھ سے قیام نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھ لو، لیکن جو قیام میں اجر ہے وہ بیٹھ کر نہیں ہے. اور فرمایا تمہاری طاقت ہے تو قیام کھڑے ہو کے پڑھو، اگر نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں ہے تو پھر لیٹ کے. یہ مشہور سے الفاظ ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنے میں کھڑے ہونے والے اور بیٹھ کر پڑھنے والے کو آدھے ثواب کا فرق ہے. فرض تو ویسے نہیں پڑھنے، بیٹھ کے مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہیں، نفل میں بھی کھڑا ہوا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اجر میں آدھا فرق ہے. جس نے بیٹھ کے پڑھے، اس نے کھڑے ہو کے پڑھے، کھڑے ہو کر پورا اجر ملے گا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا. یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ قیام سے، قیام سے تعلق رکھتا ہے، قیام ایسا ہونا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر زیادہ ہوگی، ہمارے ایک بڑا عام سا طریقہ ہے نفل کیا کرتے ہیں جی، بیٹھ کے، دیکھا نوجوان بھی ہوگا تو بیٹھ کے، بچہ بھی ہوگا تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہو گئی تھی نا، آپ 63 سال عمر تھی، جب 60 سے کراس کر گیا، معاشہ فرماتی ہیں تھوڑا سا بوجھل بھی ہو گئے اور عمر کا تقاضا بھی تھا، پھر آپ نفل کیا کرتے تھے؟ عموماً آپ کی زندگی میں نفل کیا ہوتے تھے؟ کھڑے ہوتے تھے. اور قیام کا لفظ بھی کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، قیام اللیل، قیام کے لفظ بھی کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. اس لیے فرمایا، اس لیے کبھی ایسا کرتے تھے لگنے کہ کھڑے جب تھک جاتے تھے پڑھتے ہوئے تو بیٹھ جاتے تھے، نفلی نماز بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کے بقیہ صورتیں قیام پڑھی جاتی ہے وہ بیٹھ کے بھی پوری کر لیتے تھے. اور اگلی رکعت میں اللہ کے نبی اٹھ کے پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. پھر بیٹھتے جب آپ سستا پھر اٹھ جاتے تھے، پھر ادھر سے ہی کرے شروع کر دیتے تھے. بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھے کہ پہلے رکعت میں کھڑے اتنا دیر کھڑے ہو، اللہ کے نبی نے قیام کیا، جب تھکاوٹ محسوس ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ 30-40 آیاتیں باقی رہ جاتی جو صورت آپ پڑھنا چاہتے تھے، اس سے پھر آپ بیٹھ جاتے تھے. اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی جب ایسا ہوتا کہ آپ اٹھ کے پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے،
اور جب دیکھتے کہ میں آرام کر لیا پھر اسی اٹھ کے پھر اسی رکعت کو آدھی بیٹھ کے آدھی کھڑے ہو، اس طرح بھی کر لیا کرتے کہ نماز کی نفلی حالت میں آپ ایسا کر لیا کرتے، اس کی اجازت تھی. تو اس میں یہ سب کیا کس لیے؟ امت کی آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے ایسا کیا. تو اب بات اس پوری آیات کے اندر آپ دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلا. دو چیزیں اس آیات کے اندر اہم ملی. ایک تو یہ ہے کہ نماز قابل اہتمام چیز ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حفاظت حافظ اپنے دولت کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اپنے معاش کی حفاظت کرتے ہو، اپنی ضرورت کے ہر کام کی. تو ان سے کئی اس سے بڑھ کے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. جتنا وہ اہم ہے اس سے کہیں زیادہ یہ نماز اہم ہے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی اصل چیز نماز کے اندر کیا ہے؟ قانتین، فرما برداری، عاجزی اور انکساری. قوموا للہ ہے نماز، ساری آیت بھی یہی پڑھی ہم نے، قوموا للہ ہے قانتین، قیام ہو کے ہونا ہے اور پھر اس کے اندر فرما برداری ہو. باقی چیزیں اس کے اندر نہ ہو، فرما برداری، اطاعت، سکون، عاجزی نماز کے اندر نہیں ہے تو اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی. حدیث میں آتا ہے. اور آخری بات ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے، اس آدمی کا کیا حال ہوگا کہ نماز کی حالت میں اگر اس نے آنکھیں اوپر کی اوپر دیکھا، اللہ اس کی آنکھوں کو اچک لے، اس کو اندھا کر دے حالت نماز کے اندر. تو اس کا کیا حال بنے گا؟ بخاری کی 750 نمبر اور مسلم کی 429 نمبر حدیث ہے. نماز میں ہماری تو چھت تک بھی نظر جاتی ہے، دور دور تک نظر جاتی ہے، دائیں بائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہوتی اور اتحیات میں اس انگلی پہ اشارہ کیا. انگلی سائڈ، حالانکہ سائڈ پہ بنتا تھا، آپ بیٹھ کے دیکھیں نا اس سائڈ پہ بنتا ہے انگلی کی شہادت والی انگلی کی طرف آپ کی نظر ہوتی ہے اور کس طرف نظر جاتی بھی نہیں تھی. اللہ کے نبی یہ طریقہ کار نماز کا تھا. تو اس لیے اس لحاظ سے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ، یہ ایک بڑا ہی میسج ہے نماز کے حوالے سے. اس کے ضمن میں اور سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، اور بھی بہت سی احادیث کا مجموعہ ہے. لیکن اسی حفاظت پہ آپ دیکھ لیں، قیام پہ دیکھ لیں اور فرما برداری پہ، تو نماز کی یہ سارے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر والی نماز کی، وقوموا، اور قیام کرو للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.